السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور قرآن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کر رہے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دلوں میں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہوگی۔ اور بچوں، مجھے پتہ ہے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر غور و فکر کر رہے ہوں گے۔ ان کے بارے میں جان کر آپ کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت سارا شکر آ رہا ہوگا۔ جی آ رہا ہے نا؟ الحمدللہ۔ بچوں، آج ہم پارہ نمبر 12 سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کریں گے۔ آئیے سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور وہی اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ کا تمہیں پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کہیں گے کہ تم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ جی پیارے بچوں، اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا۔ آسمان اور زمین کو بنانے سے پہلے یہاں پانی تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلطنت، حکومت پانی پر تھی۔ بچوں، پانی بہت گرم تھا، بہت سارے بخارات بنے، گیسیں نکلیں، زمین ٹھوس ہونے لگی یعنی سخت ہونے لگی۔ پھر لمبے عرصے تک بارشیں ہوتی رہی، لاکھوں سال تک بارشیں ہوئیں۔ اب زمین سکڑنے لگی، چھوٹی ہونے لگی، کہیں سے اونچی اور کہیں سے نیچی ہو گئی۔ بارشی کی وجہ سے سمندر اور دریا بن گئے۔ اس وقت بچوں اس پر کوئی مخلوق آباد نہ تھی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پرندہ۔ پہاڑ تھے یا پانی تھا۔ پھر دلدل سے یعنی جو گیلی مٹی تھی اس سے نباتات یعنی پودے اگے اور حیوانات یعنی جانور بننے لگے۔ جی بچوں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے تمہیں بے مقصد یعنی بغیر وجہ کے تو نہیں پیدا کیا، بلکہ تمہیں بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میں دیکھوں تم میں سے کون اچھے اور بہتر کام کرتا ہے، یعنی کون قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، اخلاص والے یعنی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ بچوں، ظاہر ہے نا، اچھے عمل تو وہی کرے گا جسے یقین ہوگا کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اور مجھ سے حساب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کیا کام کر کے آئے ہو۔ بچوں، اگر کسی کا امتحان ہی نہ ہو تو وہ پڑھائی تھوڑی کرے گا۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کافروں کو جب کہا جاتا ہے ایمان لا کر قرآن کے مطابق کام کرو تو وہ کہتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو آپ جادوئی باتیں کر رہے ہیں، یعنی یہ تو کوئی جادو ہی ہے کہ ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اور پھر ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا، ہم تو دوبارہ زندہ ہونے کو بالکل نہیں مانتے۔ جی بچوں، اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت یعنی صحیح وقت پہ صحیح کام کرنے کا فیصلہ، قدرت کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہیں، اور بڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی، اور ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا؟ جی بچوں، ہماری زندگی کا مقصد ہے قیامت کے دن ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہم سے حساب کتاب ہوگا۔
بچوں، ہر چیز پہلی بار بنانی مشکل ہوتی ہے۔ اگر کوئی پہلی دفعہ کیک بنائے تو خراب بھی ہو سکتا ہے نا، لیکن دوسری بار ایسا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بار انسان کو بنا لیا، تو قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنا تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے نا۔ اور بچوں، انسان کے مقابلے میں اتنا بڑا آسمان اور زمین بنانی تو زیادہ مشکل ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنا لیا، تو پھر انسان کا بنانا تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے نا۔ جی بچوں، ہمیں ہر کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے، تاکہ آخرت میں وہ قبول ہو جائے، اس کا اجر ملے۔ اور بچوں، ہمیں گناہ کے بھی ہر کام سے بچنا ہے، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ آئیے بچوں، اب ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بہترین اور سچا قصہ سنا رہے ہیں۔ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ اس قصے سے بے خبر تھے، یعنی آپ کو خبر نہیں تھی۔ جی بچوں، اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے، یعنی دنیا میں سب سے بہترین اور سچا واقعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیان کردہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ لہٰذا ہمیں دنیا کے جھوٹے قصے، ناول، ڈرامے اور فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے، نہ ہی قصے کہانیاں سننی چاہیے، کیونکہ جھوٹ سننا، دیکھنا اور پڑھنا سب گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک نبی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنایا تو انہیں پتہ چلا، بلکہ نبی کو صرف اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کو بتاتے ہیں۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جسے غیب کا علم ہے۔ آئیے بچوں، اب ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے: اور یوسف علیہ السلام جب اپنی پوری جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو قوت فیصلہ، دانائی، عقل مندی، نبوت اور علم دیا، اور ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو جوانی میں نبوت، حکمت اور علم دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر چیز اپنے مقرر وقت پر ملتی ہے، نہ اس وقت سے پہلے کچھ ملتا ہے اور نہ ہی بعد میں۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی انسان بہت خوبصورت ہے یا عقل مند ہے تو اس میں اس شخص کا کوئی کمال نہیں، کوئی بڑائی نہیں، اسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب کمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے اسے وہ نعمت دی۔ اور بچوں، اس آیت سے ہمیں تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے، بلکہ اسے بہترین بدلہ دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پیارے بچوں، احسان کرنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ محسن وہ ہوتا ہے جو برائی کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کرے، یعنی کوئی ہمیں پریشان کرے، تنگ کرے تو محسن اس کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے اور حق سے بڑھ کر دے۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں جیسے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے سوچنا چاہیے؟ جیسے کوئی روشنی ہے، نور ہے۔ اور اگر یہ ہم نہ کر سکیں تو ہمیں پھر نماز ایسی پڑھنی چاہیے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پیارے بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محسن بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ الحمدللہ، پارہ نمبر 12 مکمل ہوا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔